نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک موضوع ہوتا ہے فقہائے کرام کے پاس جس کو فقہ الاولویات کہتے ہیں، ترجیحات کا دین۔ دین کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، نیکیوں کے بہت سارے میدان ہوتے ہیں، لیکن کون سا دین کا حکم ہے کہ جس کو مجھے ذاتی زندگی میں بطور خاص توجہ دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس ایک وٹامن پہلے سے ہی ہے، اسی کی مزید دوائیں کھاتا جا رہا ہے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے جسم میں کمی کس چیز کی ہو رہی، کوشش کرتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ میری ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے، کیلشیم کی دوائیں مجھے دی جائے، میرے پاس کولیسٹرول کی زیادتی کا مسئلہ ہے، خون کو پتلا کرنے والی دوائیں دی جائے، اور اللہ نہ کرے کسی کا جگر کمزور ہو رہا ہے، گردے کمزور ہو رہے ہیں، اس کے لیے پریشان فکر مند رہتا ہے۔ پوری صلاحیتیں اسی پر لگتی ہے کہ وہ عضو میرا صحیح ہو جائے، وہ کمی میری ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں حقیقت میں جو بے دینی کا پہلو ہے وہ بے دینی کا پہلو میری زندگی سے ختم ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ آدمی کو نوافل پڑھنے میں بہت جی لگتا ہے، فرائض میں جی نہیں لگتا ہے۔ قضا نمازیں پڑھنے کے لیے کہیے جی نہیں لگتا ہے، کیونکہ قضا نمازیں پڑھنے کے بعد آدمی کے دل میں بزرگی کا خیال نہیں آتا، اپنے چور ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے، اپنی بددینی کا احساس بڑھ جاتا ہے، عجب آدمی کا جھڑنے لگ جاتا ہے قضا نمازیں پڑھنے سے۔ قضا نمازوں کے پڑھنے سے اصل میری ذمہ داری ادا ہوگی، لیکن دل لگ رہا ہے نوافل کے پڑھنے میں، مسجد بنانے میں جی لگ رہا ہے، مجھے اپنی والدہ کے نام پر 1 کروڑ کی مسجد بنانا ہے، بازار میں کئی لوگوں کے ساتھ دھاندلیاں کر رکھی ہے، ان کے پیسے واپس کرنا ہے، لیکن طبیعت نہیں چل رہی ہے، کیونکہ اگر میں ان کو پیسے واپس کروں گا تو بازار میں کوئی نیکی دکھائی نہیں دے گی کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن مسجد بناتا ہوں 25 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، تو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی فلانے حاجی صاحب نے، سیٹھ صاحب نے فلانی معیاری مسجد بنائی ہے۔ ترجیحات ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، قومی زندگی میں، خاندانی زندگی میں الگ الگ ترجیحات ہوا کرتی ہے۔ عمرے پر عمرہ کرنے کے لیے آنے تیار ہے، تجوید سے قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ تجوید سے قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے، اور عمرے کا کرنا زیادہ سے زیادہ بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ 10واں حج ہو رہا ہے لیکن داڑھی رکھنے کی نیت نہیں کر سکا۔ 10واں حج تو نفل ہے لیکن داڑھی کا رکھنا تو شعار ہے، داڑھی کا رکھنا، داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، ایک واجب کا ترک کرنا ہے۔ نفل حج کی مقدار بڑھانے کی فکر ہے، لیکن اصل جہاں گاڑی اٹکی ہوئی ہے، اس کے اللہ سے ملنے میں جہاں رکاوٹ ہے، اصل وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے، گھنٹوں کی عبادت کرنے کے لیے ایک خاتون کا جی چلتا ہے، طبیعت بہلتی ہے، لیکن شوہر کے حقوق ادا کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسا خیال بعض مرتبہ شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ میں عبادت زیادہ کروں گی تو اللہ سے قریب ہو جاؤں گی، اور شوہر کے واجبی حقوق ادا کروں گی
تو یہ حقوق کا ادا کرنا بعض مرتبہ میرے لیے اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ حالانکہ تہجد کا پڑھنا ضرور پڑھنا چاہیے، اور شوہر کو چاہیے کہ اس بیوی کی مدد کرے جو نیکی کے کام میں ترقی کرنا چاہتی ہے، لیکن ازدواجی حقوق کے اعتبار سے اس خاتون کو بھی چاہیے کہ شوہر کے حقوق میں دلچسپی لے۔ عجیب معاشرہ ہے۔ ایک آدمی وہ حدیثیں پڑھتا ہے جن حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اس خاتون سے نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، خاندان زیادہ بڑھ جاتا ہو۔ یہ وہ اس دین کو جانتا ہے کہ جس میں اولاد کے اضافے کی ترغیب دی گئی، لیکن گھر کے کام کاج میں حصہ لینے کی سنت کو نہیں جانتا ہے، اولاد کی پرورش میں دلچسپی لینے کے دین کو نہیں جانتا ہے۔ اگر اولاد میں تو اضافہ ہو لیکن گھر کے کام کاج میں مرد حصہ نہ لے تو ظاہر ہے کہ وہ عورتیں جو محض بچوں میں رہتی ہیں، تنگ مکانوں میں رہتی ہے، دن بھر شرارتیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مرد کے عورت کا گھر کے کاموں میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے، میدان جنگ کو بھی سنبھالا، بازاروں کی بھی نگرانی کی، دنیا کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی بدلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھریلو کام میں بھی دلچسپی لی۔ باہر کے دوست آ جائے ان کی ضیافت کرنے کی فکر ہے، مسجد میں جماعت آ جائے ان کو اچھا سے اچھا کھانے کی فکر ہے کہ کھانا پکا کے کھلایا جانا چاہیے اور واقعی کرنا چاہیے، اللہ کے راستے کے مہمان ہیں۔ لیکن گھر میں ماہانہ جو راشن لا کر دینا ہے ان ضروریات کی تکمیل کی فکر نہیں ہے، ان کی نظر میں وہ احادیث نہیں ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر، گھر والوں پر خرچ کرنے پہ دوہرے ثواب کو ذکر فرمایا ہے۔ دوہرا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ جو بیٹی خلا یا طلاق کی وجہ سے اللہ نہ کرے واپس آ گئی، اس کے اوپر خرچ کرنے کی الگ فضیلت بتلائی گئی، کیونکہ آدمی باہر کے کار خیر میں خرچ کرنے کو دین سمجھتا ہے، لیکن یہاں پر خرچ کرنے کو دین نہیں سمجھتا ہے۔ تو دین کا محدود تصور۔ ایک عرب لوگ بیرون ملک کے اندر گئے اور بیرون ملک میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے فوراً پوچھا بھائی یہ ذبیحہ شرعی ہے نہیں ہے، یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا نہیں کیا گیا؟ چائنا ملک کا ہی واقعہ ہے۔ تو اس چائنیز نے آ کر ان عرب بڑے تاجر سے پوچھا کہ آپ نے یہ تو فکر کی کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، لیکن آپ اپنے ملک کے بڑے بڑے ٹریڈ مارک والے سامان کا ڈپلیکیٹ تیار کروانے کے لیے چائنا آتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ نے ہم سے نہیں پوچھا ہے۔ اس تاجر کی جو گاڑی اٹکی ہوئی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان اصل جو رکاوٹ ہے وہ اس حرام خوری سے بچنے پر ہی ختم ہوگی۔ تو ذبیحہ کی فکر کرنا چاہیے کہ شرعی ذبیحہ ہو، لیکن آپ کی تجارت سے متعلق جو حرام زندگی کے اندر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ ایک ہوٹل میں پہنچے، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد ٹی وی چل رہی ہے، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہے، نامناسب تصویریں آ رہی ہے، تو جاتے ہی ان لوگوں نے کہا بھائی بند کرو بند کرو، اور بند کروانا چاہیے۔ اگر آدمی کو اختیار ہو، منکر کو ختم کرنے کا اتنا قابو ہو تو اسے کرنا بھی چاہیے۔
حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سمجھانے بجھانے کے ساتھ، جو طریقہ بھی اس وقت کے مناسب ہو. لیکن اس کے بعد انہی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کی غیبت کرتے بیٹھ گئے کہ فلانا ساتھی ایسا ہے. آدمی میوزک کو گناہ سمجھتا ہے، بے حیائی کی تصویروں کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اپنے ہی ساتھی کی غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے اور وہ بطور تواضع کے اپنا ہی واقعہ نقل کرتے تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکائے ہوئے ہے. تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لیجئے. ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا گناہ ہے، بے لذت ہے، وہ گناہ جس میں کوئی مزہ نہیں ہے اور آدمی محض نادانی میں کر رہا ہے. وہ شخص نیا آدمی تھا، حضرت سے سمجھنے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا. اس نے فوراً شریعت کو گالی دی، شریعت کی ایسی ویسی اس نے گالی دے دی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا کہ پہلے تو وہ مسلمان تھا لیکن میں نے اس کو اب کافر بنا دیا. پہلے تو وہ ٹخنوں کے نیچے رکھ کر مسلمان تو باقی تھا، لیکن اب اس نے شریعت کو گالی دے دی تو مسلمان بھی باقی نہیں رہا. اسی کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعبیر میں یہ کہا کرتے تھے کہ توا گرم کر کے روٹی ڈالنا چاہیے. توا ٹھنڈا ہو آدمی روٹی ڈال دے تو پھر روٹی خراب ہو جایا کرتی ہے، روٹی پک نہیں پاتی ہے. بہت سی مرتبہ آدمی مچھروں کو چھاننے کی فکر کرتا ہے لیکن ہاتھیوں کو کھا جاتا ہے. اردو زبان میں کہاوت ہے کہ گلگلے کھا لیے، گڑ کھا لیا، گلگلے سے کیا پرہیز ہے. گڑ تو پورا ہی شکر کا ہوتا ہے، گلگلے چھوٹے ہوتے ہیں. گڑ کھا لیا، اب گلگلوں سے کیا پرہیز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پھر چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے یا بڑے گناہ کرنے لگ جائے. مقصد یہ ہے کہ جو ترجیحی طور پر جن چیزوں سے بچا جانا چاہیے، ہر انسان کی توجہ ہو اس نقص کے ختم کرنے پر. طواف پر طواف کرتا ہے، زیارت پر زیارت کرتا ہے، لیکن ایک آدمی جانتا ہے کہ میری کمی فجر کی نماز کا چھوڑنا ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میری کمی فجر کا چھوڑنا ہے. اگر وہ واقعی اللہ کا طالب ہے اور واقعی وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پوری صلاحیت صرف فجر پڑھنے پر لگائے. دیکھا گیا فکر پیدا ہو گئی، مسجد میں بستر ڈال دی ہے. فکر پیدا ہو گئی، 3 الارم کے گھڑیاں لگا دیے گھر میں. اطمینان سے تہجد پڑھنے والے کو شاید اللہ کے پاس وہ مقام نہیں ملے گا جو رات بھر درد کے ساتھ فجر کے انتظار کرنے والے کو یہ مقام مل جائے گا. اس لیے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ انین المستغفرین خیر من زجر المسبحین. استغفار کرنے والوں کی آہیں اللہ کے یہاں تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. پانا اللہ کو ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے پوری زندگی کا حاصل. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خطبات میں نماز پڑھ کے باہر جا رہے تھے. ایک آدمی بہت دور سے شرابور دوڑتا ہوا آیا. اگر اس نے پوچھا کہ نماز ہو گئی تو حضرت نے کہا ہاں بھائی نماز ہو گئی. اس نے آہ بھر کے کہا نماز ہو گئی. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے جو نماز پڑھی ہے اگر بس میں ہوتا تو پڑھی ہوئی نماز کا ثواب تجھے دے دیتا، اور جو چھوٹنے پر تجھے بے چینی اور جو درد ملا ہے اس کا ثواب میں لے لیتا اگر میرے بس میں اگر ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا.
اس کے چھوٹنے میں وہ بے چینی تھی، نماز کو پانے کا اس کے اندر وہ شوق تھا، ساری زندگی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، جائیداد کے تقسیم کرنے میں کوتاہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال کی زندگی دینداری کی گزارتا ہے اور مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرتا ہے جو ظلم والی ہے۔ پوری زندگی تہجد کی گزری، پوری زندگی عبادت دعوت کی گزری، لیکن جائیداد کی تقسیم کرنے میں ناانصافی پہ آ گیا، وصیت ایسی کر کے مرا کہ جو وصیت ظلم پر ہے، نابرابری پر ہے، انصاف کا لحاظ نہیں کیا گیا، شریعت کے ضابطوں کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ایک صاحب اپنی دکان میں بلائے، دکان کی ری اوپننگ کر رہے تھے، بلا کر انہوں نے کہا کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو پورے مزدوروں کو بلایا گیا، مزدوروں کے سامنے نصیحت کی گئی۔ تو عام طور پر آدمی وہ بات کہلوانا چاہتا ہے جو مزدوروں کی ذمہ داری سے متعلق ہو، اور کہیں بھی وہی جائے گی بات وہاں پر، لیکن جب مزدور چلے گئے تو وہ صاحب بہت رونے لگے بلک کر، اور یہ کہنے لگے مولانا میں تو ان کی ذمہ داریاں ان کو سنا رہا ہوں، میرا اللہ ہی جانتا ہے اور یہ میرے مزدور ہی جانتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا یا ظلم کا معاملہ کیا۔ ایسا کوئی مزدور نہیں روتا ہے، وہ اونر رو رہا ہے کہ میں نے اپنے مزدوروں کا پتہ نہیں حق ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوفہ کے کنارے پر کوئی انسان بھوکا مر جاتا ہے، مدینہ کا ہے، کوفہ عراق کا ہے، تو عمر کی گردن اللہ کے یہاں پکڑی جائے گی۔ اور اس خاتون نے کہا تھا کہ جو زچگی کی تکلیف میں تھی، اور اس خاتون نے کہا تھا جو اپنے بچوں کو گرم پانی کر کے بہلا رہی تھی کہ جب عمر کو ہمارے خبر لینے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے تو اس نے خلافت کو اتنا وسیع کیوں کر لیا؟ ذمہ داری اٹھائی ہے لیکن ذمہ داری ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس، ایک آدمی ایک جماعت کا امیر ہوتا ہے، ایک تنظیم کا امیر ہوتا ہے، ایک ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، مہینے کی ایک تاریخ گزر رہی، وعدہ کر رکھا ہے مہینے کی ایک تاریخ کو تنخواہ دوں گا، لیکن تنخواہ وقت پر نہیں دیتا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ عید کے دن آ گئے، اس نے سب نے کپڑے سلا لیے، میرے ماتحتوں نے کپڑے سلائے نہیں سلائے۔ اجتماعی ذمہ داری کا احساس حدیث میں سکھلایا گیا، وہ جو تم کھاتے ہو اپنے نوکر کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اپنے نوکر کو پہناؤ۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں جو کھانا پکتا تھا، پہلے وہ پکا ہوا کھانا ان کے پاس جاتا تھا، وہاں عبد القوی سعدان برکاتہ میں جو کھانا پکتا ہے پہلے میرے پاس ہے، پہلے میں کھاؤں گا اسے۔ اگر میں کھاتا ہوں اور مجھے کھانے کے بارے میں اطمینان ہے تو بچے بھی کھائیں گے، لیکن جو کھانا میں خود ہی نہیں کھا سکتا ہوں بچے کیسے کھائیں گے؟ اور پھر میں اپنی ذمہ داری اللہ کے پاس میں پورا جواب دہی کے قابل رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر یہ ٹٹولے چلے پر چلے میں چلے جاتا ہے۔ سال کا چلہ ہوا نہیں ہوا صاحب میرا، میں بیرون گیا نہیں گیا، میں اس کی فکر ہے، لیکن میرا اپنے سسرال سے تعلق درست ہوا نہیں ہوا، ابھی بھی انڈیا پاکستان کی طرح ہے، ابھی بھی مقابلے کی کیفیت ہے، ابھی بھی صلہ رحمی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، ابھی بھی اس خاندان کا احترام نہیں ہے، معاشرت میں گاڑی اٹکی ہوئی، دلوں کے ٹوٹنے کے ساتھ دعا سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ مرد اپنے شیطان کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار ہے، اپنی بیوی کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطان کے سامنے ہار مان رہا ہے، تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اپنی بیوی کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایک عورت تنہائی میں گھنٹوں رونے تیار ہے، ساس سے معافی چاہنے تیار نہیں، اپنی ننند سے رشتہ استوار کرنے تیار نہیں، اپنی جٹھانی سے معافی تلافی کے 2 بول بولنے تیار نہیں ہے. تو گھنٹوں جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ للہیت کے نہیں ہوتے ہیں. حقیقت میں آدمی وہاں پر اپنے رشتے کو درست کر لے، اپنے معاملے کو درست کر لے، اس سے کم آنسوؤں میں آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اس سے کم وقت میں آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ دکان کتب خانہ یحیوی ہے سہارنپور میں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلایا کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے چچا وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ڈانٹ رہے تھے اپنے مزدور کو، آخر کتنا معاف کروں میں تجھے. اپنے مزدور کو بے قابو نہیں ہونے دینا چاہیے، بدتمیز بننے نہیں دینا چاہیے، لیکن اپنی تربیت سے متعلق جو پہلو ہے وہ یہ ہے، کتنا معاف کرو آخر میں تجھے. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ زکریا اس کو اتنا معاف کر جتنا اپنے کو اللہ کے یہاں معاف کروانا، اس کو اتنا نبھا جتنا تیرا رب تجھے نبھا رہا ہے. اس تصور کے ذہن میں آنے کی وجہ سے آدمی کی نرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس تصور کے ذہن میں آنے کی وجہ سے آدمی کی وسعت ظرفی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے میرے دوستو کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں جہاں پر اصل دینی رکاوٹ ہے ترجیحی طور پر اس دینی رکاوٹ کو، اس مانع کو، اس گناہ کو، اس معصیت کو، اس کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.